اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ہے آپ کا ٹاپک سورہ المؤمنون۔ یہ ورسز ہیں 1 سے لے کر یعنی 1 to 11۔ ان کی جو ہے نا میں قرات بھی کرتا ہوں، یعنی ان کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ترجمہ اور پھر اس کے بعد ان کی تشریح کی جائے گی۔ تو ذرا یہ اسکرین کے اوپر آیات مبارکہ جو ہیں یہ سماعت کریں، خود بھی تلاوت کریں، سماعت بھی کریں اور خود دیکھیں بھی، ساتھ ساتھ پڑھ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ آگے ہے جی یہ سورہ المؤمنین، اس کا تھوڑا سا یہ تعارف، ٹھیک ہے نا، یہ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ لیں۔ یہ سورہ المؤمنون اس کا جو نام ہے، پہلی ہی آیت قد افلح المؤمنون سے ماخوذ ہے، ماخوذ یعنی اخذ کیا گیا ہے۔ یہ زمانہ نزول اس والے سے آپ دیکھ لیں، پھر اس کے ہم ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ انداز بیان اور مضامین دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کا زمانہ نزول مکے کا دور متوسط ہے۔ پس منظر میں صاف محسوس ہوتا ہے کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان سخت کشمکش برپا ہے، لیکن ابھی کفار کے ظلم و ستم نے پورا زور نہیں پکڑا ہے۔ آیت 75 اور 76 یعنی 75 اور 76 سے صاف طور پر یہ شہادت ملتی ہے کہ یہ مکے کے اس قحط کی شدت کے زمانے میں نازل ہوئی ہے جو معتبر روایات کی روح سے اسی دور متوسط میں برپا ہوا تھا۔ عروہ بن زبیر کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت عمر ایمان لا چکے تھے۔ وہ عبد الرحمن بن عبد القاری کے حوالے سے حضرت عمر کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ سورہ ان کے سامنے نازل ہوئی ہے۔ وہ خود نزول وحی کی کیفیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتے دیکھ رہے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے اس سورہ مبارکہ سے یعنی اس سورت کی ابتدائی آیات سنائیں۔ یہ آگے ریفرنس ہے ترمذی، نسائی اور حاکم کی۔ اس کے موضوع اور مباحث، اس میں اتباع رسول کی دعوت یعنی اتباع رسول کی دعوت اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے، اور پوری تقریر اسی کے گرد یعنی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ آغاز کلام اس طرح ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اس پیغمبر کی بات مان لی ہے ان کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو رہے ہیں۔
اور یقیناً ایسے ہی لوگ دنیا و آخرت کی فلاح کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش، آسمان و زمین کی پیدائش، نباتات و حیوان کی پیدائش اور دوسرے آثار کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جس سے مقصود یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ توحید اور معاد کی جن حقیقتوں کو ماننے کے لیے یہ پیغمبر تم سے کہتا ہے، یعنی کہتے ہیں، ان کے برحق ہونے پر تمہارا اپنا وجود اور یہ پورا نظام عالم گواہ۔ پھر انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے قصے شروع کیے گئے، جو بظاہر تو قصے ہی نظر آتے ہیں، لیکن دراصل اس پیرائے میں چند باتیں سامعین کو سمجھائی گئی۔ اب آتے ہیں ہم ترجمہ یہ آیت کے ساتھ، یہ دیکھیں نمبر 1 یہ رائٹ ہینڈ پہ ہے نا، آیت مبارکہ ہے، ساتھ ہی اس کا ترجمہ ہے، یعنی قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ تو یہ اسکرین کے اوپر دیکھیں بھی اور اس کو ساتھ ساتھ میں ڈیفائن کرتا جاتا ہوں، یعنی فلاح دراصل اس اصل اور حقیقی کامیابی کو کہا جاتا ہے جو دنیا سے لے کر آخرت کے حقیقی اور ابدی جہانوں تک ہے، کہ اس سے انسان کو اس دنیا میں حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی کی عظیم شان سعادت نصیب ہوتی ہے، اور اسی سے اس کو آخرت کی اس حقیقی اور ابدی زندگی میں نعمت و بری جنت سے سرفرازی کی وہ سب سے بڑی سعادت نصیب ہوگی، جو کہ ابدی اور سدا بہار نعمت ہے، اور جو نعمتوں کی نعمت اور اصل اور حقیقی کامیابی ہے۔ تو فلاح ایک دینی اصطلاح، اس کا قرآنی مفہوم بہت وسیع ہے۔ یہ کامیابی یا اس مفہوم کی دیگر اصطلاح سے کہیں زیادہ جامع اصطلاح ہے۔ قرآن مجید نے یہ لفظ دینی و دنیاوی کامیابی کے لیے استعمال کیا ہے۔ جب دنیاوی فلاح کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس سے مراد محض مالی وسائل، مقام و مرتبہ، عزت و شہرت یا کسی اعلیٰ منصب کا حاصل ہو جانا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ایک پرسکون زندگی، حقیقی نیک نامی اور جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیابی مراد ہوگا۔ اس کے افعال سے انسانیت کو فائدہ ہو، اللہ کی رضا بھی اسے حاصل ہو۔ اخروی فلاح کا معنی آخرت میں اللہ اور جنت میں داخل ہوں۔ نماز انسانی زندگی کی قد افلح المؤمنون، آگے آئے گا یہ مزاج کا ہے، دیکھ الذین فیہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے، پہلے تھا قد افلح المؤمنون، اگلی آیت مبارکہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ کہ فلاح یعنی بے شک کامیاب ہوئے وہ مومن، قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح پالی کس نے؟ یقیناً ایمان والوں نے، ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ کس صورت میں؟ یہ اس صورت میں کہ دنیاوی اور اخروی لحاظ سے، اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے۔ خشع یہ دیکھ لیں آپ، یعنی خشوع کا معنی کہ خشع کے معنی ایسی آیت ہے جو دل میں ڈر اور ہیبت طاری ہونے کی وجہ سے ہو، پھر اس ڈر اور عاجزی کے ساتھ اعضاء و جوارے پر بھی ظاہر ہونے لگے، آنکھیں مرعوب ہو کر جھک جائیں اور آواز پست ہو جائے۔ اصل خشوع دل کا ہے اور جسم کا خشوع اس کے تابع ہے۔
جب نماز میں دل خاشع و خائف ہوگا تو خیالات ادھر سے ادھر بھٹکتے نہیں پھریں گے، ایک ہی مقصود پر جم جائیں گے۔ پھر خوف و حیبت کے آثار جسم پر بھی ظاہر ہوں گے، مثلاً سر جھکانا، نگاہ پس رکھنا، دست بستہ کھڑا ہونا، ادھر ادھر نہ تانکنا جھانکنا، بل کپڑے یا داڑھی وغیرہ سے نہ کھیلنا۔ گویا کہ یہ وہ جو حرکات عام طور پہ ہم بے خیالی میں نماز میں کھڑے ہو کر کرتے رہتے ہیں، یہ گویا کہ یہ خضوع خشوع نہیں، یہ خشوع نہیں۔ تو ابھی میں نے جیسے بتایا کہ خشوع کا معنی کسی کے سامنے اس کے مقام مرتبہ سے مرغوب ہو کر جھک جانا، عاجز و انکساری اختیار کرنا ہے۔ اسی والے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خاشعون کا معنی خائفون، خوف کھانے والے، اور ساکنون، کسی کے سامنے عاجزی و ادب کی وجہ سے سیدھے کھڑے رہنے والے بیان کیا ہے۔ یہ ہے یعنی خشوع۔ تو دل کا خشوع کیا ہے؟ خشوع کا جو تعلق ہے یا جو دل کا خشوع ہے وہ کیا ہے کہ خشوع کا تعلق یعنی دل سے بھی ہے اور جسم کے ظاہری اعضاء سے بھی۔ نماز میں دل کے خشوع کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا احساس اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت کو ذہن میں لائے اور خوف کی کیفیت اس کے دل میں طاری ہو جائے، یہ ہے دل کا خشوع۔ پھر جسم کا خشوع کیا ہے کہ جس طرح یعنی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر انسان کی دل کی یہ کیفیات ہو جائیں، تو اسی اعتبار سے جسم یعنی اسی طرح جسم کے اعضاء میں خشوع کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑا ہو کر کھڑا ہو یعنی نماز میں کھڑا ہو تو اس جسم میں اب اکڑ پن کی بجائے اس پر انکساری اور عاجزی ظاہر، نگاہ پاس ہو جائے، آواز میں بھی عاجزی اور پستی آ جائے، اور ظاہری طور پر بھی اس انداز سے کھڑا ہو جیسے ایک بڑا مجرم ایک زبردست بادشاہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کھڑا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی حوالے سے حدیث میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نماز میں ایسے ساکن ہو کر یہ کھڑے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں یہ حدیث اپنا یہ روایت میں بیان کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت بکر صدیق یہ ان سے منقول ہے کہ نماز میں ایسے ساکن ہو کر کھڑے ہوتے جیسے بے جان لکڑی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہے نماز کا خشوع، یعنی اس کی لکڑی کی بے جان لکڑی کی مثال، جس طرح وہ حرکت نہیں کر سکتی تو اس طرح اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز کے لیے کھڑے ہونا، غیر ضروری حرکت نہ کرنا، تو یہ ہے نماز کا خشوع۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بار کی یعنی نماز میں کھڑے ہونے کا عالم یہ تھا کہ دیکھیں نا، یہ بسا اوقات پرندے آ کے سر ان کے اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ ہے گویا کہ دل کا خشوع یا خشوع کا معنی مفہوم، پھر اس کے ساتھ ساتھ دل کا خشوع، پھر جسم کا خشوع۔ تو اب یہ کہ یعنی اس کے منافی جو کام ہیں، یعنی خشوع کے منافی کام جو ہیں ان کو فقہائے کرام نے ان کی نشاندہی اس طرح کی ہے، یعنی کہ اس میں یعنی ایک ہیں ابن سیرین کہ اس سے قبل لوگ نماز میں اپنا سر و نگاہیں آسمان کی جانب اٹھا لیا کرتے تھے۔ یعنی فقہائے کرام نے ابھی جیسے میں نے بات کی کہ خشوع سے متعلق جن باتوں کی نشاندہی کی ہے ان میں سے ایک یہ کہ اس سے پہلے یعنی لوگ نماز میں اپنا سر و نگاہیں آسمان کی جانب اٹھا لیا کرتے تھے۔ اس آیت کے بعد ایسا کرنا چھوڑ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے دوران وہ داڑھی سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا، اور اس ضمن میں فقہائے کرام نے کچھ حرکتوں کی نشاندہی کی ہے جو خشوع سے تعلق رکھتی ہے۔ مثلا نماز کے دوران نمازی کی نگاہ ایک جگہ پر ٹکی رہے، ادھر ادھر نہ مڑے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خشوع، کہ ادھر ادھر، اس لیے کہ دل کے اندر وہ خوف ہے، وہ احساس ہے کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوں، اور یہ ہے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ تو اپنے رب کے درمیان، یعنی جب نماز حالت میں ہو تو تصور آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیات پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ سوچ ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی میرے کیفیت اگر یہ نہیں کہ میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا، پھر نماز میں ایسا کوئی فعل نہ کرے جس سے کسی دیکھنے والوں کو یہ احساس ہو کہ شاید یہ حالت نماز میں نہیں، یعنی بلا ضرورت ہلنا جلنا، جھکنا، یا کسی اور طرح کے یعنی تکلف کا اظہار کرنا، کپڑوں کو سمیٹنا، ان سے کھیلنا، یہ چیزیں خشوع کے منافی ہیں۔ یہ چیزیں کس کے؟ خشوع کے منافی ہیں۔ اسی طرح سجدہ کی جگہ پڑی ہوئی کسی چیز کو بار بار ہٹانا بھی خشوع میں یہ چیز کمی کا سبب بنتی ہے۔ اچھا، اکڑ کر کھڑے ہونا، بلا تکلف ڈکار مارنا، انگڑائیاں اور جمائیاں بے تکلفانہ انداز میں رہنا مناسب نہیں۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا فعل جو خشوع میں کمی پیدا کرتا ہو بار بار کیا جائے تو نماز ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ یعنی دیکھیں نا، آپ کا وہ جو ہے نا کثرت سے کوئی کام کرنا جس سے یہ یعنی تاثر میں نہ کہ یہ نماز میں ہے ہی نہیں، تو اس طرح پھر یہ گویا کہ نماز باطل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جی نماز کے اندر جو ہے نا خشوع کے منافی کام کرنا، جن کی تفصیلات میں بتا رہا ہوں۔ اچھا، اسی طریقے سے نماز کے اندر خشوع جو ہے یہ حاصل کرنے کے طریقے کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے والے سے بات آگے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ طریقے یہ ہیں نماز کے اندر خشوع حاصل کرنے کے، یعنی نماز میں خشوع حاصل کرنے کے طریقے یہ ہیں کہ نماز کے الفاظ، ان کے جو معنی ہیں وہ سیکھے جائیں، اور نماز کے دوران ان پر غور کیا جائے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ تعریف اللہ کی، تو جس تعریف کے لیے آپ کھڑے ہیں دعا اس کی، یعنی سورہ فاتحہ بذات خود ایک دعا بھی ہے۔ تو جب آپ یہ کھڑے ہو کے، تو پھر جب انسان دعا مانگتا ہے یا کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے، یعنی ایک سالی، ایک کیا کہتے ہیں سوالی دیکھیں نا، جس سے وہ سوال کیا جا رہا ہے، کسی کے گھر جا کے کوئی مانگنے والا دیکھیں نا وہ تلخ انداز میں ذرا دستک دے، تو پھر دیکھیں نا اب جب دستک دے یا بیل بجائے، ہاتھ اس طرح رکھ دے کہ بس جس طرح اس کے ساتھ چمٹ گیا، تو آپ دوڑتے ہوئے جائیں گے، الٹا بجائے اس کو دینے کے ڈانٹیں گے۔ تو دیکھیں نا، جب ہماری یہ انسان دوسرے انسان کو یعنی بہکاری کو یا مانگنے والے کو دے کیا رہا ہے، یعنی کتنا کچھ اسے دے سکتا ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو سب کچھ، یعنی کیا کیا اللہ نے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں اس کے بارے میں ہمیں ادراک ہی نہیں ہے کہ جب وہ دینے پہ آئے گا دنیا ہو کیا کیفیات ہیں، کہ آخری جو جنتی ہوگا، روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نہ صرف یہ دنیا بلکہ اس سے 10 گنا بڑی جنت اللہ اس کو عطا کریں جو آخری جنتی ہوگا۔ تو جو پہلا جنتی ہوگا اس کی جنت کی کیفیات کیا ہوں گی؟ تو اللہ اتنا کچھ دے رہا ہے، تو ہمیں اگر دیکھیں گے ذرا یعنی حرکت ناپسند آئے جو مانگنے والا ہے، ہم اس کو بجائے دینے کے ڈانٹتے ہیں کہ بھائی اتنی دیر سے جو ہے بیل بجائی جا رہے ہو، آپ کو یعنی آپ کو کوئی سیکھا نہیں ہے آپ نے کہ بھائی دستک کس طرح دی جاتی ہے، بیل کیسے بجائی جاتی ہے۔
تو گویا کہ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ آپ جو جس یکسوئی کا جس یعنی خشوع اور خضوع کا آپ نے مظاہرہ کرنا ہے اس کے برعکس شروع کر دیں گے. آپ کھڑے نماز کے لیے ہیں تو حرکتیں کچھ اور آپ سے سرزد ہو رہی ہیں، تو پھر اس طرح گویا کہ اللہ کی جو خوشنودی ہے، ٹھیک ہے نا، یا یہ وہ ساری چیزیں گویا کہ یہ نماز کے اندر یہ خلل ڈالتی ہیں. تو نماز کے اندر خشوع حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں اس حوالے سے بات آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ نماز کے یعنی الفاظ جو ہیں، یعنی آپ اگر پڑھیں الحمدللہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی الحمدللہ کا معنی کہ سب تعریف ہے اللہ کے، پھر رب العالمین جہانوں کا رب ہے، پالن ہار ہے، الرحمن الرحیم کتنا رحمان کتنا رحیم، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، کہ ایک جس طرح ماں اپنے بچے سے اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے اس سے 70 گنا اللہ تعالیٰ اپنی ماں، تو اتنا بڑا رحمان الرحیم ہے، اتنا محبت کرنے والی ہستی ہے، تو پھر دیکھیں نا اسے محبت نہ کی جائے. پھر ادھر ادھر کے جو ہے نا یہ متفرق اور منتشر قسم کے خیالات وہ دل و دماغ کے اندر وہ جو ہے نا ان میں انسان بھٹکتا پھرے، تو یہ مناسب نہیں ہے. تو اسی طرح یعنی الفاظ کے اوپر بھی غور کیا جائے، اور پھر جو کچھ گویا کہ ساتھ اس کا اظہار، یہ کیفیات بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے. پھر یہ ہے کہ اللہ کی عظمت و جلال کا تصور اور اپنے گناہوں کا احساس دل میں پیدا کیا جائے کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں، میری حیثیت کیا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، اور یہ جو ہے نا یعنی اپنی حیثیت میری کیا ہے، اس کے باوجود میں کس قدر پاکیزہ الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں، تو اس کے مطابق اس کو ذرا اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھال لیں. یہ یعنی احساس پیدا کیا جائے کہ ایک مجرم زبردست حاکم کے سامنے کھڑا ہے. تو آپ دیکھیں نا اگر آپ کسی وقتی حاکم کے سامنے یا کسی آپ چیف جسٹس یا کسی طرح سے آپ کوئی جو دیکھیں بڑے عہدے پہ براجمان ہو اس کے سامنے کتنی، میرا تو ایک دفعہ اتفاق ہوا، مجھے پتہ تک نہیں تھا کہ آپ کسی وہ جو ہے نا جج کے پاس اگر جائیں تو آپ کے سر کے اوپر ہونی چاہیے ٹوپی، جج صاحب کے سامنے کھڑے، تو سب سے جو بڑا جج ہے اس کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہوں تو آپ ننگے سار بے ڈھنگا پان ہو، پھر یعنی ترتیب نہ ہو، بلکہ پوری دیکھیں نا اہتمام کے ساتھ پھر نماز کے لیے جانا چاہیے. اور اللہ کی بارگاہ میں یعنی احکم الحاکمین سب سے جو بڑا حکم ہے اس کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں تو اور زیادہ آپ کو گویا کہ ساتھ اتنا خوف اور اتنا اللہ کی بارگاہ میں امید بھی اتنا ایمان اور یقین بھی ہونے چاہیے کہ میں جو دیکھیں نا اپنی بشری استطاعت کی حد تک جو میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں نماز کی صورت میں تلاوت کی صورت میں پیش کر رہا ہوں، اللہ ارحم الراحمین ہے، تو یہ رحمان اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ میں ان الفاظ کو میری اس جو ہے نا پیشکش کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں گے. یعنی جو نماز کی صورت میں تلاوت کی صورت میں جو کچھ اس کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. تو گویا یہ اس طرح ایمان یقین بھی ہونا چاہیے. اچھا یعنی یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں مختصر طور پہ، تو اس کا گویا کہ بھرپور اہتمام ہونا چاہیے. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی یہ جو ہے نا قد افلح المؤمنون، یعنی اہل ایمان ان کی کہ اہل ایمان وہ جو ہیں کہ جنہوں نے فلاح، یعنی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ یعنی اپنی نمازوں کے اندر یہ خشوع رکھتے ہیں. پھر والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے. اور اس سے پہلے میرے خیال میں اس میں سورہ الفرقان یہ اہل ایمان کی جو صفات ہیں، ٹھیک ہے، مومنین کی صفات وہ میں گنوا چکا ہوں. تو دیکھیں نا یہ بھی تقریباً اسی سے یعنی ملتی جلتی باتیں ہیں کہ ان لوگوں ایسے اہل ایمان کے اندر صفات کیا ہونی چاہیے. تو یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف یعنی التفات نہیں کرتے.
ٹھیک ہے نا. اب اگلی جو ہے نا ایک اہل ایمان کی جو صفت وہ کیا ہے کہ کوئی جو ہے نا بےہودہ بات ان کی طرف گویا کہ ان کی توجہ نہیں ہوتی، اس سے گویا کہ اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں. یعنی لو جو والذین ہم یعنی لو، یہ لو کا جو معنی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بے مقصد بات جو کسی گنتی اور شمار میں نہ ہو. یہ جس طرح عام کرتے ہیں بےہود، مطلب ایسے وہ باتیں کرنا، آپ کسی یعنی ٹھٹھے مذاق فلاں، یہ بے تحاشا. آپ دیکھیں جی، اس کو اگر دیکھنا ہو تو یہ ہے نا تھیٹر میں تو فلاں تو ادھر ادھر، یا آپ دیکھیں ایسے اسٹوڈنٹ جو گروپ بنا کر بیٹھتے ہیں تو اس طرح کی باتیں بے ڈھنگی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، تو انہیں اندازہ نہیں ہوتا. وجہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرف ان کی توجہ نہیں. جو ایک دیکھیں نا وقتی ایک ڈرامے شرامے دیکھ کے ایک جو کلچر، چاہے وہ انڈین ہوں یا آپ دیکھیں وہ معیار سے گرے ہوئے پاکستانی ہوں، تو یا یہ اور بہت ساری ہیں ذرائع، تو گویا کہ اس طرف جن کی توجہ، تو اس طرح پھر وہ دیکھیں جس طرح صحبت سال ترا سال کند، صحبت سال ترا سال کند، اچھی صحبت اگر میسر نہ آئے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنا وقت اس طرح فضول گپوں میں وہ ضائع کر دیتا ہے قیمتی وقت. آپ وہ سمیسٹر کی فیس پے کرنے کے باوجود، اتنے پیسے دینے کے باوجود آپ نے گویا کچھ حاصل نہ کیا، اس لیے کہ آپ نے گپ شپ میں وقت گزار دیا. آپ نے جس مقصد کے لیے وہ فیس پے کی تھی، یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ جمع کرایا تھا، اس کا ہر کوئی مقصد تھا. گھر والوں نے اسی لیے دیے آپ کو وہ رقم دی کہ آپ یہ جو ہے نا ایسا جو مروجہ سسٹم ہے اس کو، اس سسٹم کو فالو کرتے ہوئے، اس ٹائم ٹیبل کو فالو کرتے ہوئے جو ہے نا آپ اس وقت کے اوپر کلاس لیں، پڑھیں، اپنا بھرپور وقت اس طرف دیں. لیکن آپ نے اگر اس کے برعکس خوش گپیوں میں یا
اچھا وہ تھوڑا بیٹری کا ایشو بن گیا تھا. جو کام ہیں بے مقصد کاموں سے اسلام نے اجتناب کا حکم دیا ہے. یعنی قرآن و حدیث میں مومن کی زندگی کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے اس کی روح سے مومن بندے ایسی گفتگو، ایسی مجلسوں، مشاغل اور کاموں سے بچتے ہیں جن کا کوئی مقصد اور فائدہ نہ ہو. انہیں اگر اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہو جائے تو وہ پہلو بچا کر نکل جاتے ہیں. بےہودہ اور بے مقصد کاموں میں ان کا مصروف ہونا تو درکنار وہ ان کاموں سے ایسے گزرتے ہیں جیسے گندگی کے ڈھیر کے پاس سے کوئی گزر رہا ہو. یہاں دیکھیں نا بڑی تیزی سے، بڑی کراہ سے، پھر یہ سانس روک کے وہاں سے انسان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. جہاں پہ دیکھیں یہ کوڑا کرکٹ پڑا ہو، سمیل آ رہی ہو، بو آ رہی ہو، وہاں سے کتنی تیزی سے بھاگنے کی انسان کوشش کرتا ہے. تو گویا کہ ایک مومن جو ہے اس کی کیفیات یہ ہوتی ہے. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے فرمایا کہ کسی شخص کے ایمان کی خوبی اور حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو ترک کر دے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنا وقت سوچ سمجھ کر خرچ کرے. آپ نے فرمایا انسان دو چیزوں کے بارے میں بڑی غفلت اور لاپرواہی میں پڑے ہیں، ایک صحت اور دوسرے فرصت کے اوقات. اسلام مومن کی زندگی کا جو نقشہ پیش کرتا ہے اس کی روح سے خود اس کی اپنی طبیعت اور مزاج بے مقصدیت اور بےہودہ پن سے نفرت کرتی ہے. وہ بے مقصد اور بےہودہ گفتگو اور ایسی مجلسوں کو پسند نہیں کرتا جن میں فضول گپیں ہانکی جائیں. ظرافت اور مزاح تو انسانی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن مسخرہ پن، جگت بازی، محض مبالغہ آرائی کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر جتانے کے لیے گپ بازی، بے تکلفی کے نام پر گالی گلوچ کی زبان استعمال کرنا، یہ دیکھیں نا جس طرح یہ آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں. تو گویا کہ ان ساری چیزوں سے ایک دوسرے کے اوپر یہ ان چیزوں میں جو سبقت لے جاتے ہیں، تو ایسی مجلسوں میں توم اور گنڈا جو ہے اس کو اسلام پسند نہیں کرتا. یہ ڈیٹیل اور بھی یہ دیکھ لیں اپنی اس سکرین. یعنی مومن جو ہے وہ یعنی مفید باتیں وہ کرتا ہے، یہ غیر ضروری فضول گپیں نہیں آنکتا، ظرافت و مزاح اور لطیف مزاح کی حد تک جا سکتا ہے مگر ٹھٹھے باتیں نہیں کر سکتا. گندا مذاق اور مسخرہ پن برداشت نہیں کر سکتا، نہ برداشت کر سکتا ہے نہ ایسی باتیں کرتا ہے. تو یہ ساری تفصیلات ہیں. تو اس حوالے سے جو لغو اور بےہودہ باتیں ہیں اس سے اسلام نے یہ بچنے کی تاکید کی ہے. اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ لغو گفتگو سے اجتناب کریں کیونکہ زندگی میں بہت سے مسائل محض ایسی گفتگو سے جنم لیتے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے ہو جاتی ہے. لغو گفتگو سے منع فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ ایسی بات کہہ دیتا ہے جس پر اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور بندے کو اس گفتگو کا احساس بھی نہیں ہوتا. اور اس کی جو عصری جو ہے نا یہ ہمارا کلچر دیکھ لیں، یہ ٹی وی کے اوپر دیکھیں کیسی باتیں، یعنی سیاسی جو ایک ہوتی ہے نا مخاصمت، سیاسی جو دشمنیاں، اس میں بڑے یعنی ایسے سیاستدان جن سے توقع نہیں ہوتی کہ دوسرے کے بارے میں اس طرح کی عجیب باتیں کریں گے تو وہ کر گزرتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں جو حقیقت ہیں وہ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی اس سے بھی اسلام نے. تو یہ ہے کہ وہ باتیں جن کا حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر تہمت بازی، خاص طور پہ اتہام بازی، تو یہ ایک ہے غیبت، پھر یہ دوسرا درجہ تو اس سے بھی بڑھ کے ہے. تو اس حوالے سے پھر دیکھیں اس کی بڑی یعنی اس کی ممانعت ہے، لیکن اس بات کی ہمیں پرواہ ہی نہیں. بلکہ یہ جو ہے نا اس حوالے سے اگر ہمیں کوئی
تلخ یا ثقیل بات کرنا دوسروں کے بارے میں. اگر ہم نے بات کوئی کرنا ہو تو وہ ان مذاکرات یہ جو سیاسی لحاظ سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، تو ایک دوسرے کے اوپر جب کیچڑ اچھالا جاتا ہے تو گویا کہ وہ الفاظ کا انتخاب کر کے آپ شروع ہو جائیں، تو گویا یہ ساری چیزیں قابل مذمت ہیں. اس لیے عدم برداشت باقی جو چیزیں ہیں ہماری سوسائٹی سے اسی لیے نکل رہے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں، ان کے جو خطرناک نتائج ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں. اگر پتہ ہوتا تو دیکھیں نا، یہ کیا ہے، یہ سال 2 سال کے لیے کوئی مشیر بن جائے، وزیر بن بجائے اچھا کام کرنے کے تو ان کاموں میں پڑ جائیں آپ، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا، عزت اچھالنا، پھر ایک دوسرے کے بارے میں اچھے کے اتنے، یعنی وہ جو اندر کیفیات ہوتی ہیں نا، بغض ہوتا ہے وہ الفاظ کی صورت میں تو سامنے آتا ہے. تو یہ نہایت ہی بھیانک کلچر ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اب دیکھیں خیرخواہی کم اور دشمنیاں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. تو جو ہے نا مسلمان سراسر دوسرے کے لیے، وہ اللہ کے نبی خیر الناس من ینفع الناس، بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع، تو یہ نفع ہم پہنچاتے ہیں الفاظ کی صورت میں، عمل کی صورت میں. کوئی اچھا کام کر رہا ہے تب اس کو روندے بغیر نہیں رہ سکتے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا، یہ اس قسم کی جو حرکتیں ہم سے سرزاد ہو رہی ہیں، اللہ ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے. تو یہ ہیں وہ لوگ باتیں جن کے بارے میں، تو اس کی جو عصری جو جھلک ہے، یہ میں نے ابھی آپ سے بات کی، آپ ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ چیزیں اسلام میں سخت مانا ہے، اور اس کا اندازہ جب یہ لوگ دیکھیں نا اس جہان سے گزریں گے، دنیا میں بعض لوگوں کو اس کا جو ہے نا ریٹرن مل جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا ہے دار عمل، مکافات عمل. تو کہیں کوئی یہاں پہ بھی پھر جو ہے نا آخرت کا تصور ہے، وہاں کی جو گرفت ہے اللہ کی گرفت، تو وہ تو ایسی ہے کہ پھر یہ تصور ہی وہاں پھر اندازہ ہوگا کہ ہم کن کاموں میں پڑے رہے. پھر اس وقت اپنی پھر وہ کیا کرے گا انسان، کیا جتن کرے گا اس وقت کہ کاش یہ ہوتا، کاش یہ ہوتا، فلاں ہوتا. دوسرے کے اوپر بار ڈالنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا، اے اللہ بس ان لوگوں کو رگا جو ہمارے بڑے تھے، جن میں میں رائے راست سے ڈی ٹیک کیا، ادھر ادھر یہ جو ہے نا پھسلا دیا. ربنا آتم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اللہ ان پر بڑی پھٹکار ہو، تیری لعنت ہو، تیرا عذاب ان کے اوپر مسلط ہو، انہوں نے ہمیں رائے رکھا. تو یہ اس وقت تو یہ کیفیات ہیں. لیکن دنیا میں اس لیے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کے کہ اس کو کس طرح اس نے کتنی یعنی سکیل اور گندی بات کی، تو اس کے مقابلے میں کس طریقے سے اس کو جناب روند کے تو کسی کا منظور نظر بن سکتا ہوں کہ وہ واہ، یعنی اس طرح کے جو ہے نا جھوٹی واہ واہ کے اوپر ہم کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں. تو اسلام ان ساری چیزوں سے منع کر. اب یہ دیکھیں بڑا تعجب ہے کہ ہم مسلمان ہو کے وہ جو اسلام میں بتا رہا ہے، جسے ہماری سوسائٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے، ہماری معیشت، معاشرت، مذہب اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں، تو ہم کر کے آ رہے ہیں. یہ بڑا المیہ ہے. ہمیں انتہائی دکھ ہوتا ہے جب ہم اس طرح کی کوئی گفتگو سنتے ہیں کہ ان کو دیکھیں جب بچے گھروں کے اندر وہ سکرین پہ وہ جو چیزیں دیکھ سن رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی اچھا درس اسے لینے کے بجائے جو ہے نا منفی باتیں ہم سیکھتے ہیں. تو بہرحال اللہ معاف فرمائے، کیا کیا باتیں پھر ہم ڈسکس کریں اس حوالے سے. لیکن یہ بات ہو رہی تھی کہ لغو جو ہے، لغو گفتگو، اس سے اسلام نے بچنے کی تلقین کی. اللہ کے نبی کا فرمان ہے گرامی، میں نے آپ کے سامنے رکھا ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی، ایک اور حدیث سماعت کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص، اور یہ دیکھیں نا یہ ہے کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے، لیکن اس بات کے سبب وہ دوزخ کے اندر اتنی بلندی سے گرتا ہے جتنی بلندی آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اور انسان اپنی زبان کے سبب پھسلتا ہے. اندازہ کر لیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کے سامنے جھوٹی بات بڑی سنجیدگی سے سچی بنا کر بیان کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن فحش بولنے والا اور زبان دراز نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ہے نا بے فائدہ باتیں کرنے والے کے لیے جنت میں جانا مشکوک ہے. یعنی آپ نے بے فائدہ باتیں کرنے والے کے لیے جنت میں جانا مشکوک قرار دیا.
تو اسی حوالے سے پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دی، میں یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، یعنی جس نے مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، بات یہ اسکرین پہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا، ساتھ میں نے اس کو ڈیفائن بھی کر لیا ہے۔ آگے بات ایک بہت اہم بات ہے اور انتہائی امپارٹنٹ بات ہے، یہ میرے خیال میں یہ کوشچن کی صورت میں بھی آتی رہتی ہیں چیزیں، تو اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، قد افلح المؤمنون، اہل ایمان یعنی مومن فلاح پا گئے۔ اب کس طرح فلاح پا گئے، اس کی تفصیلات آپ پڑھ رہے ہیں کہ والذین قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس صورت میں فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں اور اس کے اندر نمازوں کے اندر خشوع رکھتے ہیں۔ پھر والذین هم عن اللغو معرضون، یہ بات ابھی ہو چکی، گویا کہ یہ جو ہے نا یہ کام کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، لغو کاموں سے اجتناب کرنے والے، پھر نماز پڑھنے والے اور نمازوں کے اندر خشوع رکھنے والے، یہ کامیاب ہو گئے۔ یہ گویا کہ آگے صفات یا ان کی کیفیات بیان کی جا رہی ہیں، صفات۔ تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، گویا یہ بھی فلاح پا گئے۔ ابھی میں نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں پہلے میں نے بات کی بھی ہے۔ تو زکوٰۃ یہ بڑا امپارٹنٹ ٹاپک ہے، یعنی اسلام کے معاشی نظام میں یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اس کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ اور اس کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے عربی زبان میں 2 معنی، 2 اور بھی ہے، میں ان کو بھی ڈھائیں۔ پاک و صاف کرنا یعنی تزکیہ و طہارت ہے نا، خذ، اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ دیجیے اور اس کے ذریعے سے انہیں پاک و صاف کیجیے، یعنی ان کے مالوں کو پاک کافی، گویا کہ مال کے ساتھ ساتھ انسان کا اپنا طہارت اور تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ نہیں تو دیکھیں مال غلیظ اور پلید مال رہ جاتا ہے، تو زکوٰۃ نہ، جس مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ غلیظ اور پلید رہ جائے۔ پلید مال کھا کے پھر آپ دیکھیں، آپ نمازیں پڑھیں، سب چیز پلید مال سے یہ ناپاک ہو جاتا ہے، پاکیز تزکیہ اور طہارت نہیں رہتی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہے پھلنا پھولنا اور بڑھنا، نشو و نما، اضافہ، بڑھوتری وغیرہ۔ تو شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ اس رقم کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں ہر وہ شخص ہر سال ادا کرتا ہے جس کے پاس سال بھر گھر کی ضرورت سے زائد اتنی رقم یا اس کے برابر مالیت کی اشیاء موجود ہیں جس کی قیمت 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو۔ اب اس کی جو امپورٹنس ہے، اہمیت ہے زکوٰۃ کی، میں نے ابھی آپ کو بتایا، ایک تو یہ ہے کہ یہ اسلام کے معاشی نظام یا جو معیشت ہے اسلامی، اس کے اندر اس کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ تو اس والے سے ہمارے لیے ایک تو ہے نا دنیاوی نقطہ نظر سے ہم دیکھیں، ایک ہے دینی نقطہ نظر سے، یعنی اللہ کے حکم کے نتیجے میں اگر اس کو دیکھیں تو اس کی اتنی امپارٹنس ہے۔ ظاہر اللہ کا حکم ہے تو اس حکم میں اللہ کے حکم میں گویا کہ خود انسانیت کی خیرخواہی اور فلاح دی ہے، تبھی دیکھیں نا۔ تو اللہ نے انسان کو جو سسٹم دیا ہے اس کے اندر یعنی انسانیت کی خیرخواہی بہتری اور نہ ہو تو پھر ظاہر ہے اللہ اس کو پھر کیوں کا حکم دیتے؟ تو اس کے اندر ظاہر ہے وہ خیر اور برکت ہے نا، تبھی اللہ نے حکم دیا۔ اس کی جو حکمت اور مصلحت ہے اس کی اگر ڈیٹیل میں جایا جائے تو پھر اس کے علاوہ مثلا اگر یہ سسٹم میں کہا کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو، اگر اس کا نفاذ کر دیا جائے تو ہمیں کسی اور ٹیکس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس لیے کہ یہ فرض ہے۔ فرض کو چھوڑ کے ہم پھر دیکھیں گے اتنا % ٹیکس دیں، فلاں کریں، یہ ٹیکسز کی نوبت تو اس وقت آتی ہے کہ جب زکوٰۃ سے وہ مقاصد پورے نہ ہو رہے ہوں۔ تو جب اتنے بڑے لیول پہ اب اللہ کا فضل ہے، پاکستان میں دیکھیں اربوں پتی خربوں پتی لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں
لیکن ان کو دیکھیں نا، اب ہمارا عجیب یہ کلچر چل نکلا ہے کہ ہم بعض لوگ یہ حکومت کو یا بینک میں زکوٰۃ کٹوانا پسند کرتے ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں پہ دیکھیں وہ رقم، اس کا مصرف جو ہے وہ درست طور پہ نہیں ہوتا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ ہی گورنمنٹ کا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا تعلق ہی حکومت سے ہے، جب تک آپ اس کو نہیں دیں گے زکوٰۃ صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی نہیں، یہ اضطراری صورتحال ہے جس کا ہم شکار ہیں، اپنے طور پہ بھی ٹھیک ہے کہیں استثنائی صورت میں یہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا صحیح طریقہ یہ بالکل نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ ہم اپنے طور پہ دے رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ جو ہے نا عاملین کے تھرو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کا جو زمانہ ہے زکوٰۃ دی جاتی تھی تو عاملین کے تھرو، جس طرح آپ دیکھیں نا یہ ٹیکس کا محکمہ تھا، جب ہے ٹیکس کا محکمہ ہے، وہاں پہ اس کے کلیکٹر جو ہیں ان زکوٰۃ یعنی ٹیکس کی کلیکشن تو ہو رہی ہے، لیکن اسی پیٹرن پہ اگر زکوٰۃ کی کلیکشن ہو، یعنی عامل یہ ٹیکس آفیسر کی بجائے اگر یہ عاملین زکوٰۃ بن جائیں، زکوٰۃ ہر گھر سے، اچھا پھر جو دیکھیں نا یعنی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، ان کے دیکھیں نا سونا چاندی باقی زیورات اور پھر مال مویشی، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، پھر نقد روپیہ پیسہ جو ہے ان کے اوپر بھی، تو اس طرح گویا کہ پورا جس طرح آپ دیکھیں ایک تعجب ہے کہ بجلی کا محکمہ جہاں پہ دیکھیں وہ لکھا لکھایا آپ کے پاس بل آ جاتا ہے کہ اتنے یونٹس اتنا فلاں اتنا بقایا اتنا، اس پیٹرن پہ یہ زکوٰۃ نہیں وصول کی جا سکتی، تو اس طرح گویا کہ یہ دیکھیں نا اس کا کوئی سسٹم بنا کے اگر صحیح طریقے سے یہ زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو جائے تو بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے یہ کلیکٹ ہو سکتی ہے، اکٹھی ہو سکتی ہے، اور پھر آگے اس کے جو مصارف ہیں اس حوالے سے بات بھی ہوگی، لیکن اس وقت ہم نے ٹاپک کو کلوز کرنا ہے تو ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس کی جو امپارٹنس ہے یہ ہم آیات کے حوالے سے آگے بات بڑھا رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کی بیان اس طرح کی گئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر اللہ فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور محتاجوں کا حق ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من، ابھی میں نے آپ کو بتایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کریں، تو یہاں پہ گویا کہ جو ہے یہ حکومتی جو ہے نا سطح پہ اس کا جو ہے نا اس کی تحصیل اور تقسیم، یہ حکومتی سطح پہ اگر اس آیت کے اوپر اگر غور کیا جائے تو یہ گورنمنٹ کا سبجیکٹ بنتا ہے، جس سے دیکھیں نا یہ وقتی طور پہ یہ گورنمنٹ اس سے بالکل یعنی ہمیں بے خبر نظر آتی ہیں، جب سے پاکستان بنا تب سے یہ ایک زمانہ تھا ضیاء الحق کا، اس میں کسی حد تک کوئی کاوش ہوئی، اس طرف توجہ دی گئی، لیکن اس کے بعد پھر دیکھیں وہ ابھی سسٹم صحیح طریقے سے ہے نہیں جو پراپر ہونا چاہیے، جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا خود عہد رسالت، اس کے بعد پھر ماہ بعد جب تک یہ سلسلہ چلتا رہا تو اس کے اندر خیر و برکت ہی رہی، اور پھر یہ کہ سب سے بڑا اسلامی حکومت کے جو ہے نا آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہی ہے، تو اس کی جگہ آپ ٹیکس نے لے لی ہے جس میں لوگ دیکھیں ڈنڈیاں مارتے ہیں، بھرپور طریقے سے دیتے نہیں ہیں، تو اگر پہلے اس طرف توجہ دی جائے پھر اس کے بعد ٹیکس کی بات کی جائے، اگر وہ مقاصد پورے ہیں، وہ بھی وہ عمرا کا طبقہ ہے، غریبوں کو تو یہ دی جاتی ہے تاکہ وہ اس قابل ہوں کہ معاشرے کے اندر وہ، اور اس کے جو 8 مصارف ہیں ان کی موجودگی میں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پھر ایک کوئی بندہ اٹھ کے یا کوئی ایک حکومت آئے کہ میں لوگوں کی خیر خائی کے لیے فلاں جو ہے نا سٹیپ اٹھانا چاہتا ہوں، چاہے وہ احساس پروگرام کی صورت میں ہو، چاہے بے نظیر انکم سپورٹ ہو، چاہے اس سے پہلے جتنے بھی حکومتوں کی تو خواہش ہے لوگوں کے پاس، غریبوں کے پاس کسی طریقے سے جو ڈیزرونگ پرسن ہے ان کے پاس جائے، لیکن ان جو ہے نا انسانوں کا جو بنایا ہوا نظام ہے اس کے اندر اتنی پائیداری تو نہیں ہے کہ ہر ایک کی ضرورت اس طرح سے پوری ہو جو منشاء خدا بندی ہے۔ اللہ نے تو یہ
8 جو مصارف گنوائے ان میں سے آپ دیکھیں کوئی رہ ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ جو مسافر ہے اس کا بھی حق، اس کو بھی دیکھیں نا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ اور اس کے اوپر بھی اس کی ضروریات کا بھی اسلام نے خیال رکھا ہے کہ ایسے حالات ہوں تو سفر کے دوران کوئی اسے مسئلہ درپیش ہو یا کوئی مسئلے کا شکار ہو جائے تو اس وقت دیکھیں نا اس کا یعنی ڈکلیئرڈ حصہ ہے ابن سبیل کی صورت، لیکن ہمیں یہ بدقسمتی ہے، توجہ نہیں ہے اس طرف توجہ دیں تو اللہ کی طرف سے خیر اور برکت اس کا نزول ہو۔ پھر یہ جو اب جو ہے ہمارا جو ہے سارے اسلامی ممالک میں یہ جو ایک ہے یعنی اسٹرگل، کوشش کہ بھائی اس طرح سے لوگوں کو جو ہے نا ان تک یعنی روپیہ پیسہ پہنچایا جائے، لیکن یہ اسٹرگل اور کوشش یہ کفایت تو نہیں کرتی اس نظام کے مقابلے میں جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اس کا تعلق وہی الہی سے ہے، آسمانوں سے، تو اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو بات آگے بڑھاتے ہیں ہم مزید، پھر یہ اگر بات ہم بڑھائیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 کے والے جو 8 مصارف گنوائے گئے ہیں وہ بات لمبی ہو جائے گی، ہمیں ٹاپک کلوز کرنا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، تو یہ لوگ بھی فلاح پا گئے۔ آگے ہے جی والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اب یہ جو ہے نا اس آیت کریمہ میں یعنی شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد عفت و عصمت کی حفاظت ہے۔ یہاں ایسا کرنے والوں کے لیے انعام کا ذکر کیا گیا، انعام کہ ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں جو شرمگاہ کی یعنی شرمگاہ کی حفاظت اسلام کی بنیادی تعلیمات اور اقدار میں سے، اور وہ مرد اور عورت کی عفت و عصمت کو قائم اور مرد اور عورت کی عفت و عصمت کو قائم رکھنے پر یعنی اسلام بہت زور دیتا ہے تاکہ پاکیزہ معاشرہ قائم ہو۔ سورہ نور میں مردوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ مرد اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اس کے ساتھ ہی عورتوں کو بھی فرمایا کہ وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح سورہ احزاب میں بھی پاک باز مردوں اور عورتوں کی صفات بیان کی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، تو ان میں بھی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے شامل ہیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی مرد اور عورتیں دونوں شامل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میں نے آپ کو حدیث مبارکہ اس سے پہلے جو یہ زکوٰۃ کے حوالے سے جو ٹاپک آگے بڑھا اس سے پہلے میں نے جو بات آپ سے یعنی یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی وہ دوبارہ سماعت کر رہے ہیں اسی والے، یعنی یہ جو ہے نا اس کا ٹاپک کا تقاضا ہے کہ والحافظین فروجہم والحافظات، تو اسی حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو کوئی اس چیز کی ضمانت ہے، یعنی مجھے اس چیز کی ضمانت ہے جو 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان ہے اور 2 رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ ہے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریش کے جوانوں، اپنی شہوت کی جگہوں کی حفاظت کرو، بدکاری نہ کرو، یاد رکھو جو شہوت کی جگہ کی حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی شہوت پر قابو پانے والے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن قیامت کی ہولناکی اپنے عروج پر ہوگی۔ تو آگے ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت۔ اب یہ ہے کہ مگر الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں یا شرعی بامیوں پر
جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں۔ آپ یہ ذرا اس کو بھی تھوڑا سماعت کر لیں۔ یعنی مسلمانوں کے لیے اپنے شہوانی جذبات اور خواہشات کی تکمیل کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنی خواہش اپنی بیویوں سے پوری کریں، اور دوسری یہ کہ اپنی مملوک کنیزوں سے پوری کر سکیں۔ مملوک لونڈیوں کے لیے نکاح کی شرطیں اور اس سے تمتع کے جواز کی بنیاد نکاح نہیں بلکہ ملک ہے، بلکہ کیا ہے؟ ملک ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس جو کوئی اس کے علاوہ کسی اور جگہ شہوت رانی کا طلبگار ہوگا تو ایسے لوگ یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ یعنی جو حد سے بڑھنے والے، اس ضمن میں دیکھیں گے کہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت یعنی ہر مسلمان پر، ہر شخص پر لازم ہے۔ جنسی جذبات کی تسکین میں آزاد اور بے لگام انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں سورہ نور کی آیت نمبر 2 اور 3 میں آزادانہ جنسی تعلق قائم کرنے والوں کو 80 کوڑوں یعنی رجم کی 80 کوڑوں اور رجم کی سزا سنائی گئی ہے۔ غیر رجم کی صورتیں بھی آپ کو شاید معلوم ہو کیا ہیں کہ اور 80 کوڑوں کی سزا کیوں۔ رجم تو اس شخص کو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، غیر جو شادی شدہ، یعنی اس کو پتھر مار مار کے اس کو، تو یہ خاصی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں۔ بہرحال یہ اس حوالے سے یہ بات یعنی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کا جو اصول ہے وہ یہ صرف کسی فعل کو حرام قرار دینے پر ہی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ہر وہ قدم جو بالآخر حرام تک لے جائے، ہر وہ حرکت جو حرام کاری کا سبب بنے، اسی طرح حرام ہے جس طرح بذات خود کوئی کام حرام۔ بڑے بڑے جرائم کی ممانعت کرتے ہوئے قرآن مجید میں آتا ہے، یعنی قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں ولا تقربو، ان کے قریب تک نہ بڑھو، یعنی ولا تقربو، ان کے قریب تک مت جاؤ، یعنی ان کے قریب جانے سے بھی گویا کہ آپ دیکھیں اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ اس فعل کو کر گزریں۔ تو پھر اسی طرح ولا تقربوا الفاحش، تم بے حیائی کے کاموں کے قریب ہی نہ جاؤ، یعنی اس حوالے سے مومنین کو جو ہے نا اپنی نگاہیں جو ہیں وہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ پہلے بھی گویا کہ اس کو میں یعنی ڈیفائن کر چکا، یعنی فاحش لٹریچر، گانا بجانا، مخلوط محفلیں یا فلم بینی وغیرہ یا اسی طرح کے دیگر مشاہر، ان سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ یہ سب جو افعال ہیں یہ جن کی ڈیٹیل ابھی میں نے بتائی، یہ سب شرمگاہ کے ناجائز استعمال کا محرک بنتے ہیں۔ تو اسی والے سے اسلام نے ان ساری چیزوں سے منع کیا۔ تو اسی والے سے کہ بدکاری یعنی اس میں جو ہے نا یعنی شرمگاہ کے جو اس کا جو غلط استعمال ہے اس کے نتیجے میں بدکاری جنم لیتی ہے، اور اس فعل سے یعنی خاندانوں کے خاندان بدنام ہوتے ہیں، ان کے درمیان باہمی یعنی رکاوٹیں اور دشمنیاں وہ جنم لیتی ہیں، جس کا ہم یہ آپ دیکھیں اخبارات میں یا ٹی وی کے اوپر آئے دن ہمیں یہ اس طرح کے کوئی واقعات ہم گویا کہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں یہ ٹی وی کی صورت میں۔ اور پھر جب اس کی تشہیر ہوتی ہے تو یہ دوسروں کے لیے بھی
نفسیاتی ہیجان کا ذریعہ بنتی ہیں یہ چیزیں۔ اگر یہ فعل معاشرے کے اندر عام پھیل جائے اور اس کی حوصلہ شکنی کا انتظام یا اہتمام نہ کی جائے تو پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اس لیے یہ شریعت اسلامیہ نے یہ جو ہے نا بدکاری کی بڑی سخت سزا مقرر کی ہے، جو 100 کوڑے یا سنگساری ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ یہ امانت یہ امانات، والذین هم لاماناتہم۔ اب یہاں پہ یہ اسکرین کے اوپر ذرا نظر دوڑائیں، امانات کا لفظ جامع ہے ان تمام امانتوں کے لیے جو خداوند عالم نے یا معاشرے نے یا افراد نے کسی شخص کے سپرد کی ہوں، اور عہد و پیمان میں وہ سارے معاہدے داخل ہیں جو انسان اور خدا کے درمیان یا انسان اور انسان کے درمیان یا قوم اور قوم کے درمیان استوار کی گئی۔ یہ ہے نا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ یہ دیکھیں نا امانات، امانت کی جمع، یہ ساری اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ اگر آپ کی جو ہے نا اس توجہ ہو کہ دیکھیں نا جامع جو خداوند عالم نے یا معاشرے نے یا افراد نے کسی شخص کے سپرد کی ہو امانتیں، وہ عہد و پیمان یعنی اور عہد و پیمان میں وہ سارے معاہدے داخل ہیں جو انسان اور خدا کے درمیان یا انسان اور انسان کے درمیان یا قوم اور قوم کے درمیان استوار کیے ہوں۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی امانت میں خیانت نہ کرے اور کبھی اپنے قول و قرار سے نہ پھرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خود میں فرمایا کرتے تھے لا ایمانہ لمن لا امانت علیہ ولا دین لمن لا عہد علیہ۔ جو امانت کی صفت نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا، اور جو عہد کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا۔ بخاری مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ہیں کہ جس میں وہ چاروں پائے جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک پائے جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو توڑ دے، اور جب کسی سے جھگڑے تو ساری حدیں پھاند دے۔ تو یہ ہے آپ دیکھیں یہ کہ اور ان لوگوں یعنی اہل ایمان کو نجات یا فلاح پانے والے جو ایمان اہل ایمان ہیں، تو ان کی آگے جناب یہ صفات بھی بتائی جا رہی ہیں کہ وہ جو امانتوں یا جو ان کو عہدے دیے جاتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ اس کی ساری ڈیٹیل ہے۔ اللہ کے نبی آخر میں آپ نے یہ حدیث ہے کہ یہ ایک روایت یہ ثلاث من کن فی منافقا خالص اذا حدث کذب اذا وعد اخلف اذا اؤتمن خان، اور آخر میں آپ نے یہ جو ہے نا کہ اذا خاصم فاجر، اس میں ایک روایت میں یہ ہم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ 5 منٹ ٹائم آپ کا ہو رہا ہے، یہ ذرا اس کے اوپر دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ٹائم اس میں یہ تیزی سے دیکھ لیں، یہ اسکرین کے اوپر نظر دوڑا لیں، نہیں تو اس حوالے سے والذین هم علی صلاتہم یحافظون نماز، پھر اس کی جو ہے نا اس کے فوائد معاشرتی معاشی دیگر جو فوائد ہیں، یہ ساری باتیں آپ سے ہوتی چلیں برحال، پھر کسی وقت کسی ٹاپک میں اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہے کس کے؟ آگے آ رہا ہے جنت کی، دیکھ لیں ذرا یہ سلائیڈ، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جو فردوس کے وارث ہوں گے اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آپ حدیث مبارکہ بھی اور ساتھ یہ روایت اور اس کی جو ہے نا آگے تشریح ملاحظہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہی آپ آخری آپ کا جو
آخری آیت مبارکہ جو ہے نا سورہ مومنون، یہ جو آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک ہم نے ان کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور تشریح مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔